چٹائی کی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اگر آپ شادی میں جاتے ہیں کسی کی یا کسی بڑی تقریب میں جاتے تو پڑھیے، کیونکہ جو چیز عیب دار ہے، کہ جو چیز ایسی ہے کہ جو زینت میں شمار نہیں ہوتی ہے، کل کو کوئی مرغی کے پروں کی ٹوپی لا کے رکھے گا مسجد میں تو وہ ایک دم آپ پہن کے افریقہ والے بن کے آپ نماز پڑھیں گے، اس میں نہیں۔ ایسی چیز جو مذاق ہو اس کو اللہ کی عبادت کے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کسی آدمی کی، کوئی آدمی غریب ہے بیچارہ، اس کی لباس پھٹا ہوا ہے، وہ عیب نہیں ہے، لیکن یہ چٹائی کی ٹوپیاں یہ عیب ہیں، لہٰذا اس کو پہن کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں ایک آدمی اتنا فقیر نہ ہو کہ اس کے پاس اپنی ٹوپی بھی نہ ہو۔ اتنا مسئلہ کیوں ہے بھائی؟ تو تیری ٹوپی اپنے پاس رکھ، رومال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ وہ ٹوپی جیب میں نہیں آتی، جیب بڑی بناؤ، اور جیب میں رکھنے کے لیے ٹوپی تو سر پہ رکھنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی اگر واقعی مانتا ہے کسی آفس میں جاب پہ ٹوپی پہن کے جائے گا تو اس کو گھر پہ بھیج دیں گے ٹوپی پہنا کے، اگر ایسا اس کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ٹوپی جیب میں تو رکھ سکتا ہے نا۔ اگر پتلی ٹوپی رکھے ایسی جو پہن سکتا ہے آسانی سے، نماز میں پہنے اور زینت اختیار کرنا چاہیے۔ بغیر ٹوپی کے نہیں پڑے، اس سے دعوت کو نقصان ہوتا ہے۔ لوگ بتا دیکھو یہ لوگ سر اتنے بڑے بال ہو گئے تو بال کاٹتے نہیں جلدی، سر ایسا بڑا ہو گیا ہے اور اس میں ٹوپی بھی نہیں ہے، اور سلام پھیر کے جب دیکھتے لوگ تو گھر گھر کے دیکھتے ہیں۔ پھر ہم اس کے پاس جا کے کہیں سنت نماز میں ایسا ہے، ہم کو نہیں سننا ہے تمہاری بات، ٹوپی پہنتے نہیں اور ہم کو بتاتے ہو سنتیں، پہلے ٹوپی پہن کے آؤ۔ اب اس کو آپ ٹوپی سمجھاتے بیٹھیں گے، وہ بھی سننے کے لیے تیار، تو آپ ٹوپی نہیں پہننا فرض ہے، یعنی ٹوپی پہن کے پڑھے تو نماز نہیں ہوتی؟ تو ہم کیوں اپنی دعوت کے لیے اور رشتہ دیکھنے جاتا برابر ٹوپی پہن کے جاتا ہے؟ وہاں فرض ہے، شادی میں برابر ٹوپی پہن کے بیٹھتا ہے، تو مطلب آدمی اپنے فائدے کے لیے تو برابر کر رہا ہے لیکن دین کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ دعوت کے لیے آپ اتنی قربانی نہیں دے سکتے، اس میں آپ آ جاتے ضروری ہے کیا، غیر ضروری ہے کیا؟ تو آپ بہت ساری چیزیں غیر ضروری ہیں لیکن آدمی کرتا ہے اس کو، یہ غیر ضروری نہیں ہے، اس سے دعوت بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ہمارے ان بھائیوں سے جو نماز میں ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، مان لیا کہ ٹوپی ضروری نہیں ہے، لیکن ٹوپی کا تعلق اگر دعوت سے جڑا ہوا ہے تو بہت ضروری ہے وہ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی بات سنیں تو پھر آپ کو ٹوپی پہننا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی آدمی آپ سے بھاگے نہیں، کوشش کریں اس چیز کی۔ اگر آپ دعوت کے میدان میں خاص طور سے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے بات کریں، ٹوپی پہنو، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے نیکیاں کم نہیں ہوتی ہیں، اس سے کوئی عذاب نہیں آتا ہے، پہنیے ٹوپی، اس سے دعوت میں راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے کسی کی، بغیر ٹوپی کے پڑھ لیا نماز ہو جاتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ گناہ نہیں، لازم بھی نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں لوگ اس بہانے کی وجہ سے ہماری بات نہیں مان رہے، پہنیے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ سر کے بارے میں پوچھا ہے کہ بغیر ڈھانپے نماز ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر سر ننگے ہونے سے نماز کا بطلان ہوتا تو حدیث یوں ہوتی جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی حدیث صحیح ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں یہ حکم ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ افضل ہے کہ آپ سر پہ کپڑا رکھیں، وہ رومال کی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو، سب سے افضل ہے کہ وہ پگڑی کی صورت میں ہو، عمامے کی صورت میں ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اچھا کپڑا ہو، خوبصورت کپڑا ہو، پاک کپڑا ہو، صاف کپڑا ہو۔ سر چھپانا اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے پلاسٹک کے چھکو یا کھجور کے تنکوں کے بنے ہوئے چھکو جو مسجد کے کونوں میں پڑے رہتے ہیں۔ کل کی تقریر میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمن حافظہ اللہ نے اپنی مسجد کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوری مسجد دیکھی، وہ اہل الحدیث کی مسجد تھی، اس میں کوئی پلاسٹک کے چھکو جو اونٹ کے منہ پہ چڑھائے جاتے ہیں یا کھجور کے چھکو وہ نہیں تھے۔ تو بڑا پریشان ہوا کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور عادت بھی پوری کرنی ہے، وہ عادت پوری کرنے کا سامان نہیں ہے۔ تو بھائی سے کہنے لگا آپ کی مسجد میں ٹوپیاں نہیں ہیں؟ بھائی نے کہا نہیں، ٹوپی تو ہماری مسجد میں نہیں ہے۔ بھائی کہتے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنے گریبان کے سارے بٹن کھولے اور اپنی قمیض اٹھائی اور سر کے اوپر رکھ کے اس نے اللہ اکبر نماز پڑھی۔ بھائی وہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ جب اس حضرت کی نماز ختم ہوئی تو بھائی نے کہا کیا وجہ ہے آپ نے یہ قمیض اتار کے سر پہ رکھ کے، قمیض کو کھینچ کے سر چھپا کے بڑے اوکھے ہو کے نماز پڑھی ہے؟ کہا جی آپ کو نہیں پتا، ہمارے مولوی صاحب نے بولا کہ ٹوپی سر پہ نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی۔
تو داڑھی نہیں تھی اس کی، بیچارہ داڑھی شیو کرتا تھا. اللہ سب کو محمدی صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بھائی نے، بڑے بھائی نے ان سے پوچھا کہ حضرت اچھا ٹوپی کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، کبھی آپ کے مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ داڑھی کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہتا ہے یہ آپ نے بات تو بڑی کی ہے لیکن میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے. تو یہ ڈھکوسلے ہیں جو لوگوں نے بنا دیے ہیں. اچھا کپڑا ہو، اچھا لباس ہو، اچھا رومال ہو، صاف ستھری ٹوپی ہو، لیکن وہ ایسی ضروری نہیں کہ اگر سر ننگا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر یہ اصول ہو کہ جس کا سر ننگا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے عرفات میں تو کسی کی نماز نہیں ہوتی ہوگی. حاجی اور عمرہ کرنے والے بیچاروں کی سب کی نماز، کیونکہ وہاں کالی پگڑیوں والے بھی اور سبز پگڑیوں والے بھی اور لال رومال والے بھی اور چٹی ٹوپی والوں کی سب کی ٹرینڈ نکلی ہوتی ہے، ان کی ہو جاتی ہے. اسلام کو اتنا رہنے دیجئے جتنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کریں اور نہ کمی کریں. بغیر ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹوپی اور نماز، ٹوپی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جیسے شرعی تعلق کہتے ہیں کہ بھئی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، یا اس طریقے کا عقیدہ، یہ صحیح نہیں ہے. دلیل اس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی لڑکی کی، کسی بھی عورت کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو. لا صلاۃ لحائض الا بخمار، لا صلاۃ لحائض الا بخمار. کسی عورت کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو. اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو نماز نہیں ہوتی. دوپٹہ ضروری ہے، اور موٹا دوپٹہ ضروری ہے، پتلا دوپٹہ نہیں جیسا آج کل چل رہا ہے. اور آج کل دوپٹہ سر کے اوپر کہاں رکھا جاتا ہے، تو پتہ نہیں کہاں رکھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بغیر دوپٹے کے عورت کی نماز نہیں ہوتی. برابر. مرد کے بارے میں یہ فرمایا کہ مرد کی نماز بغیر کندھا ڈھکے نہیں ہوتی. گویا نماز میں مرد کا جو سطر ہے وہ اتنا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ ہو گیا، یہ اس کا سطر ہے. اور نماز میں ایک چیز بڑھ جاتی ہے، سطر یہی ہے اس کا، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. برابر. نماز میں ایک بڑھ جائے گا. یہ آدمی کا کندھا اگر ڈھکا ہوا نہ ہو، سینڈو بنیان پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز جائز نہیں. یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کا سر ڈھکا ہوا ہو، بغیر سر ڈھکے نماز نہیں ہوگی. اور مرد کا کندھا ڈھکا ہو. ٹوپی کے بارے میں مرد کا سر ڈھکا ہوا ہو، ایسی کہیں کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ بات نہیں کہی. عورت کے بارے میں آپ نے فرما دیا، مرد کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نہ فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کا سر ڈھکا ہوا ہو یا ڈھکا ہوا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہذا نماز کے ساتھ ٹوپی کا کوئی شرعی تعلق نہیں ہے. ٹوپی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹوپی نہ پہننا یہ سنت ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سنت کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں عادت اور عبادت کے لحاظ سے. ایک سنت عادت، ایک سنت عبادت. سنت عادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس زمانے کی جو تہذیب تھی، اس زمانے میں جو رواج تھا، اس اعتبار سے کوئی کام کرنا جو شریعت کے منافی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں سنت عادت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اور اس علاقے میں پیدا ہوئے، تو اس علاقے میں جیسا چل رہا تھا ماحول، تو اس ماحول کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کی. ان کو سنت عادت کہتے ہیں. یعنی وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے لیکن وہ عادتاً کیا ہے، لیکن وہ عبادتاً نہیں کیا ہے. یہ ایک ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ لے سکتے ہیں کہ اس دور میں گدھے کی سواری کرنا، تو اس دور کا یہ رواج تھا، گدھے کی سواری ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کی سواری کیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں تو اس کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. تو یہ زمانے کا فرق ہے. تو یہ چیز کہ گدھے کی سواری کرنا، اس کو آپ سنت عادت کہہ سکتے ہیں، سنت عبادت نہیں.
تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس دور میں جو کچھ ہوا، اس دور کے جو تقاضے تھے، اس دور میں جو چل رہا تھا، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ سنت عادت ہے۔ اور سنت عبادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعتبار سے دین کو بتاتے ہوئے اور تشریعی اعتبار سے کوئی کام کیا ہے یا کچھ کہا ہے یا کسی کام کا اقرار کیا ہے تو وہ چیز سنت عبادت ہے، یعنی قیامت تک کے لیے وہ چیز حجت اور دلیل ہے اور اس کی اتباع ہم کو کرنی چاہیے، وہ چیز قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے سنت عادت کا اور سنت عبادت۔ تو جو چیزیں سنت عبادت میں آتی ہیں تو یقیناً وہ سنت ہے اور ہر زمانے کے لیے سنت ہے، قیامت تک کے لیے سنت ہے اور وہ مسلمانوں سے مطلوب ہے، اس پر ثواب ہے۔ لیکن یہ جو سنت عادت ہے یہ چیز مطلوب نہیں ہے مسلمانوں سے، یہ اس زمانے کے لحاظ سے، یہ ہر زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، اس زمانے کے لحاظ سے، اس زمانے میں جو کچھ چل رہا تھا آپ نے کیا یا اس علاقے میں جو کچھ چل رہا تھا اس اعتبار سے آپ نے کیا، وہ سنت عادت ہے، وہ سنت عبادت نہیں۔ تو یہ سر کو ڈھکنا یہ چیز بھی اس زمانے کے لحاظ سے ہے، یعنی سر پہ ٹوپی یا جو کچھ لگانا اس زمانے کے لحاظ سے ہے۔ لیکن یہ چیز باقاعدہ دین کا حصہ ہو کہ آدمی اگر سر نہیں ڈھکے گا تو اس کو گناہ ملے گا، سر ڈھکنا اس کے لیے ضروری ہے، چاہے نماز میں چاہے عام حالات میں، تو بھائی اس چیز کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ تو قرآن میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں کبھی یہ کہا ہے کہ ایک آدمی کا سر ہمیشہ ڈھکا ہونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کہا، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی ہے۔ تو سر ڈھکنے یا کھولنے کے تعلق سے دینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، لیکن اس زمانے میں جیسا چل رہا تھا، رواج تھا، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور وہ دین کے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ سنت عادت ہے۔ تو اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہے، وہ دین کو چھوڑ رہا ہے، وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ سب اس کو نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی اپناتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا پہننے کا یا کچھ بھی جو اگرچہ سنت عادت ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان چیزوں کو بھی اپناتا ہے تو بہرحال ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، اس کو ملامت نہیں کہیں گے، وہ سنت عادت ہے، مطلوب تو نہیں تھا لیکن آدمی کمال محبت میں اس کو بھی اپنا رہا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے وہ اپنائے، لیکن وہ دوسروں کے لیے اس چیز کو لازم نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ٹوپی کا مسئلہ ہے یہ سنت عبادت نہیں، سنت عادت ہے۔ فرق اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس کا حکم نہیں دیا کہ تمہیں سر ڈھکنا چاہیے، تو اس چیز کو شریعت سے نہیں جوڑا ہے۔ اس زمانے کا یہ رواج تھا لیکن اس رواج کو اللہ کے نبی نے دین سے نہیں جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں اس زمانے میں جو رواجن چلی آ رہی تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین سے جوڑ دیا۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، اس زمانے میں سب کا یہ طریقہ ہوتا تھا، داڑھی رکھتے تھے، جو اللہ کے دشمن ہوتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے، جو کافر مشرک ہوتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا کلچر تھا، وہاں کی تہذیب تھی، عربوں کا یہ طریقہ تھا، وہ داڑھی رکھتے تھے۔ لیکن اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں شامل کر دیا، تعوف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی تم نہیں کاٹ سکتی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شامل کر دیا دین میں، اس لیے اب یہ قیامت تک کے لیے لازم ہو گیا مسلمانوں پہ، ان کو داڑھی رکھنا ہے، وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی جگہ کا ہوں، کیسا بھی ماحول ہو، کسی بھی کلچر میں رہ رہے ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، یہ ان کے دین کا پارٹ ہو چکا ہے، اس لیے ان کو داڑھی رکھنا ہے کیونکہ یہ ان کے دین کا حصہ بن چکا ہے۔ تو یہ فرق ہمارے سامنے ہونا چاہیے سنت عادت کا، سنت عبادت کا۔ جو چیز سنت عبادت ہے اس کو کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اگر وہ واجبات میں سے تو اس کو گناہ ملے گا اور اس کی دعوت دینا چاہیے، لیکن جو سنت عادت ہے اس کو اگر کوئی ترک کرتا ہے تو آپ اس کی ملامت نہیں کر سکتے، آپ اس کو تارک سنت نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے کو دہراتا ہے، گرچہ وہ سنت عادت ہی سے متعلق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو ہم اس پر نکیر بھی نہیں کریں گے، چلو اس کا معاملہ ہے، کرنے دیں اس کو۔ تو یہ مسئلہ ہے ٹوپی کا بھی کہ یہ سنت عادت میں سے، سنت عبادت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو ترک کرنے پر یہ کہ وہ گنہگار ہے، سنت کی خلاف ورزی کرنے والا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ شیخ، ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھی رہتی ہے اور اسے لگا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذرا احکام بیان کریں۔ حضرات، آج راستے میں برہٹ کے چوک والی مسجد میں نے مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے جیسے ہی دروازے کے پاس گیا، 2 ٹوکریاں اتنی بڑی بڑی ٹوکریاں ٹوپیوں سے بھری ہوئی تھیں اور کچھ لوگ ٹوپی نکال کر رکھ رہے تھے۔ امام صاحب بیچارے ساتھ میں تھے، میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ ٹوپی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو خیر ایسے ہی میں نے پوچھ لیا، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، اپنے گھر کی بلا خود کو نہیں پتا، لیکن اہل حدیث مسجد میں یہ بھی بلا ہے تھی
میں نے وہ ٹوکری اٹھا کے میں نے باہر، میں نے کہا اس کو لے کے جاؤ، آگ لگاؤ، ورنہ کورونا میں پکڑے جاؤ گے، سب کو کووڈ-19 لگے گا اور مرواؤ گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ یہ کیا بلا ہے ٹوپیاں؟ ٹوپی بہت شوق ہے تو اپنے خرید کے لاؤ، اس کو بولو ٹوپی پہن کے سسرال جائے، وہ ہے ہمت اس کے پاس؟ اما مسجد سے باہر نہیں جا سکتا وہ، سسرال تو بڑی دور کی بات ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اٹھا کے پھر میں نے کہا اس کو جلاؤ اسی وقت، ورنہ اس میں جراثیم ہے۔ اس کے سر میں کیا بیماری ہے؟ کسی کے سر میں بیماری نہیں، وہ آ کے ٹوپی لگایا، اس کے سر میں بھی بیماری ہوئی۔ یہ وائرس تم بانٹ رہے ہو، پھیلا رہے ہو، ایسے تو کورونا پھیلا تھا۔ تو انہوں نے کہا مولانا بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا، ورنہ میں تو امام ہوں، ویسے بھی مسکین آدمی، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں۔ تو آپ لوگ اپنے اماموں کی نہیں سنتے ہو؟ ہاں غلط بات ہے، جو اچھی باتیں ہیں مانو۔ یہ کون سی بات رہی کہ ضد اور ہٹ دھرمی کرنا؟ اچھی بات نہیں۔ ہم نے ایک شیخ سے سنا، وہ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی جو ٹوپی پہنتا ہے، اگر صرف نماز کے لیے ٹوپی پہنتا ہے اور نماز کے بعد اس کو نکال دیتا ہے تو انہوں نے اس کو بدعت کہا ہے، جبکہ ہم لوگ کی تو عادت یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں نماز کے لیے اور نماز کے بعد ٹوپی نکال دیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ کس ماحول میں، کس پس منظر میں دیا گیا، اس کو پھر سمجھنا چاہیے۔ اب میرے سامنے ان کا فتویٰ نہیں، کس پس منظر انہوں نے دیا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ نماز میں سر کا ڈھکنا یہ بہتر ہے تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی یہاں پر آپ کی کیا رائے ہے شیخ؟ سے ٹوپی نکال دینا نماز کے بعد، صرف نماز کے لیے ٹوپی کوئی پہننا؟ حرج نہیں ہے، نماز کے احترام اور تقدیر میں داخل ہے۔ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں دینی مجلسوں میں حاضر ہونا، یہ حاضر ہونا اس کے لیے کیا ہے، یہ شرافت اور اس کا مسلمانوں کی ایک پہچان، ایک لباس مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کان القوم یسجدون علی العمامہ والقلنسوہ ویداہ فی کمہ، قوم جب نماز پڑھتی تو قلنسوہ، یہاں کسی نے پہنی ہوئی ہے قلنسوہ؟ آپ کے اس میں گرامی مت، آپ ذرا ٹوپی اٹھا کے تھوڑا سا اوپر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چل جائے، صرف ٹوپی دکھائیے گا۔ آپ اس ٹوپی نے صرف اتار کے اس ٹوپی کو تھوڑا سا بڑا کر لینا تو عربی زبان میں قلنسوہ اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام قلنسوہ پہنا کرتے تھے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں کہ بس اوقات وہ سجدہ کرتے وقت قلنسوہ اتار کے بھی رکھ دیتے، جب اٹھتے تو پھر پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لیتے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب بیمار ہوئے صحابی تو اللہ کے رسول آواز دی، آؤ بھائی جلدی سے ان کی خبر گیری کے لیے چلیں، تو ہم نے نہ اپنی ٹوپیاں پکڑی نہ ہم نے اپنے موزے پکڑے، ویسے ہی بھاگ پڑے۔ یہ میں نے دو باتیں اس لیے نقل کی ہیں کہ ایک پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ نو ڈاؤٹ سر ننگے نماز ہو جاتی ہے، ایک نہیں 13 روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ امام بخاری بار بار روایت لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی ہے، ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا معمول مبارک عام یہ تھا کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام قلنسوہ پہنا کرتے تھے۔ ان اللہ احق من تزین، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ لیکن آپ نے ٹوپی یا قلنسوہ لینی ہے تو آپ جس طرح لباس اچھا پہنتے ہیں آپ اچھی ٹوپی خرید لیں، وہ عادت مت بنائیں۔ اگر پاکستان کی سرزمین پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ وائرس جہاں آیا ہوا ہے وہ 2 جگہیں ہوتی ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، ایک ان ٹوپیوں میں جو دروازے کے باہر رکھی ہوتی ہیں، جن کو پکڑ کے جو ہے وہ نمازی نماز پڑھتا ہے، نہ جانے اس کی حالت کیا ہے۔ اگر تو آپ یہ ٹوپی پہن کے اپنی بارات اور اپنے نکاح پہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ نے سر کو ڈھانپنا، اچھی ٹوپی لے لیں، اپنے سر پہ رومال رکھ لیں، کوئی کپڑا رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی پہنی ہے۔ اور دوسرا سب سے زیادہ جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ ہوتا ہے، آپ کبھی گئے کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے تو وہ جو دیتے ہیں نا کہ آپ کیا کھائیں گے، بیچارہ 6 سال کا بوڑھا ہوتا ہے وہ ورکا، کتنے لوگوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور ہم اس کو
پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح کھانا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. اپنی صحت کا خیال کیا کریں. امام کا بغیر سر پر ٹوپی اور امامہ کے بغیر امامت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد. اپنے زینت کی چیزیں جو مرد کی زینت ہے، ٹوپی اگر اس ماحول میں پہنی جاتی ہے ٹوپی پہن لے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن لے اور اس حالت میں عطر لگا دے، خوشبو. پیارے رسول نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جہاں بھی کہیں اجتماعی شکل ہو تو اس میں خوشبو وغیرہ لگا لے تاکہ ایک دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ٹوپی کو پہن کر کے اور پھر یہ کہا جائے کہ اگر ٹوپی پہن کے امامت نہیں کر رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، یہ پورے طور پر غلط ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مصلحتاً آپ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھائیں تاکہ فتنہ نہ ہو، لیکن سمجھاتے رہیں. ایک مرتبہ سنیں گے، 2 مرتبہ سنیں گے، آہستہ آہستہ سنتے سنتے بہرحال لوگ عادی ہو جائیں گے. لیکن ضد میں آ کر کے آپ ٹوپی نہ پہنیں، یہاں پھینک دیں اور وہاں جائیں تو گھر میں ٹوپی پہنیں، سڑک پہ ٹوپی پہن کے چلیں، تو یہ سب چیزیں بھی عقلی طور پر اچھی نہیں لگتی ہیں. تو لوگوں کے دل کا بھی خیال پیارے رسول رکھا کرتے تھے. میں مثال دیتا ہوں اور دوسری مثالیں بھی ہیں کہ پیارے رسول حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کو بنایا تھا، لمبائی میں زیادہ تھا، جس کا 7 ہاتھ وہ اس وقت حتیم میں ہے. تو جب لوگوں نے کفار قریش نے بنایا تو اس میں حلال، اس وقت بھی حلال حرام کا فرق اللہ کے لیے کیا انہوں نے کہ جس کے پاس حلال روزی ہو، ہاتھ کی کمائی کسی یعنی لونڈی کی کمائی سے نہیں اور کسی کمائی سے نہیں. تو جب جمع کیا تو اتنے ہی بنانے کی توفیق ہوئی جتنا کہ بنا ہے. پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے کہا کہ لولا ان قومک حدیث واحد، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد پر اس کو بنا دیتا. آپ نے کہہ دی ایک بات، لیکن لوگوں کے دل کو رکھنے کے لیے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہماری ہر چیز بگاڑ رہے ہیں اور اس میں لوگوں کے دلوں میں کدورت ہو پیارے رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو چھوڑ دیا پیارے رسول نے. حضرت عبداللہ ابن زبیر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ خطرہ نہیں رہ گیا، سب بچے اسلام میں پیدا ہوئے، وہی اکثر ہیں، بوڑھے وہ بھی اچھے سے اچھے مسلمان تھے، اب میں قادر ہوں. تو انہوں نے بنا دیا، پورا بنا دیا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی، اور پیارے رسول نے بھی لوگوں کے دلوں کا خیال کر کے بہت سی چیزوں سے چاہتے ہوئے بھی نہیں کیا. تو یہ مسئلہ اس کھاتے میں رکھیں کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوپی پہن کر کے، اس میں کچھ لوگ ہیں جو ٹوپی کو شرط بھی کہتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو ضرور آپ پہنیں، لیکن سمجھاتے رہیں آہستہ آہستہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں صحابی کہ ہم ان کے ساتھ صلوات پڑھے ان کے گھر میں، تو ان کی جو یہ قمیض تھی مسجب کا لفظ عربی میں یہ الگنی جو ہے کھوٹی اس پہ لٹکی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے چادر اور تہبند پہن کر کے نماز پڑھائی. تو کسی نے کہا کہ آپ کا کرتا لٹکا ہوا تھا اس کو پہن لیتے. تو کہتے کیا ہیں، جب ایسا ماحول ہونے لگے کہ لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ لیں گے، تو کبھی کبھی عالم کو جان بوجھ کر کے بتانا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا لفظ جو استعمال کیا کہ ہم نے یہ نماز پڑھ لی، رانی احمق مثلو، تم جیسے بیوقوف، تاکہ دیکھ لیں جو لوگ واجب کو غیر واجب کہنے لگتے. یہ لفظ ہے حدیث کا کہ امام حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا لیرانی احمق مثلو، تم جیسے احمق اور بیوقوف دیکھ لو کہ یہ بھی نماز جائز ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دلوں کو قریب کر کے انشاءاللہ جو چیز مصلحت کے لیے ہے تو ہمیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. سوال ہے ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھ کر نماز پڑھو؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ٹوپی اتار کر نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر سے متعلق کوئی بھی حکم موجود نہیں ہے. آپ نے صحابہ سے اتنا کہا اللہ تعالیٰ تم پر وسعت کرے تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اللہ تم پر تنگی کرے تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو. وسعت کے زمانے میں بھی 2 کپڑے ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا 2 کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جیسے شلوار اور قمیض، کرتا اور پاجامہ، یعنی اوپر کی ردا اور نیچے کی تہبند ہے وہ ردا، اور اوپر ڈالنے والی چادر، یعنی 2 کپڑے گنے. تیسرا جو ٹوپی ہے اس کو، پگڑی کو، ٹوپی کو شمار نہیں کیا. اس سے نہ ثواب نماز میں بڑھتا ہے
اور نہ اتارنے سے ثواب نماز میں گھٹتا ہے۔ حضرت جابر کے پاس سر کا کپڑا موجود تھا، پگڑی، انہوں نے اتار کے رکھی اور ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی انہوں نے اور ننگے سر پڑھی۔ برابر میں جو صحابی بیٹھا تھا وہ غصے میں تھا۔ جب حضرت جابر نے نماز سے فراغت حاصل کی تو وہ قریب آیا، اس نے کہا تیرے پاس سر کا کپڑا بھی رکھا ہوا ہے، پھر بھی تو ایک ہی کپڑے میں واحد نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیجرانی مثلک احمق، میں تیرے جیسے احمق کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہا قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ادب ہے، احترام ہے، اللہ کے دربار میں بندہ کھڑے ہو، اور ان کا ادب دیکھو، وہ چٹائی کی پرانے زمانے میں ٹوپیاں ہوتی تھی، آج کل ان کی جگہ پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ ٹوپیاں ہری، پیلی، نیلی، سفید وہ رکھی ہوتی ہیں، اور کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی، کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی۔ اب اللہ کی دربار میں یہ ٹوپی، میں شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹوپی اگر اللہ کی دربار کا ادب ہے تو اس ٹوپی کو کبھی سسرال میں بھی تو پہن کے جاؤ نا، تو پھر دیکھو کہ ساس تمہیں کیا کہتی ہے۔ تو یہ ادب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بیوٹی ہے، اور نہ ہی یہ خوبصورتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر سر ننگا رکھنا بے ادبی ہوتا نا، اگر سر ننگا رکھنا بے ادبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ حاجی کو اپنے گھر میں بیت اللہ میں کبھی ننگے سر نہیں بلاتا، کبھی ننگے سر نہیں بلاتا۔ تو ہر حاجی ننگے سر اللہ کی دربار میں جاتا، بلکہ ٹینڈ بھی کراتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی انکساری پسند ہے۔ اور جہاں تک زینت کا تعلق ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت میں سمجھتا ہوں ٹوپی میں اتنی زینت نہیں ہے جتنی زلفوں میں زینت ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اردو کے ہوں، فارسی کے ہوں، عربی کے ہوں، آپ دیکھیں کہ کسی بھی شاعر نے اپنے کسی محبوب کی ٹوپی یا پگڑی کی مجھے نہیں لگتا کسی نے تعریف کی ہو۔ جس نے بھی تعریف کی ہے زلفوں کی تعریف۔ وہ کسی نے کہا نا کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، ایک محب نے محبوب سے پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ اس کی جو زلفیں تھی اس نے پہلے آگے منہ پہ ڈالی، گویا اس کا فیس زلفوں کے پیچھے چھپ گیا، پھر اس کو جھٹکا دیا، زلف پیچھے کی، اندر سے منہ نکالا، گویا یوں چاند نکلتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، یہ ساجد میر صاحب نہیں ہیں، یہ میر تقی میر ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ تو پگڑی کا اسیر تو میں نے نہیں دیکھا آج تک، سب زلفوں کے اسیر۔ کیا بغیر ٹوپی کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹوپی سر پر رکھنا نماز کا حصہ ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھیے، نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے چلے تو پورے اہتمام کے ساتھ چلے، لاؤبالی پن کے ساتھ، بے احتیاطی کے ساتھ، یوں ہی ٹالا ٹولی کے لیے نماز نہ پڑھے، پورے اہتمام کے ساتھ نماز، جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے اتنا اہتمام کریں نماز کے لیے۔ یہ صحیح ہے کہ مرد کے لیے سر ڈھانپنا نماز میں ضروری نہیں ہے، جبکہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی نماز بغیر سر ڈھانکے، اگر بلا عذر بغیر سر ڈھانکے نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن مرد کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب سر ڈھانکیں گے ہی نہیں، نہ ٹوپی اوڑھیں گے، نہ گمچھا باندھیں گے، نہ آپ پگڑی باندھیں گے، کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اچھے انداز میں، بہتر انداز میں آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ رہی بات یہ کہ اگر ٹوپی نہیں پہنی تو نماز نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
یہ مسئلہ غلط لوگوں نے مشہور کر دیا ہے. عالمگیری میں جو فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے لکھا ہوا ہے کہ اگر خشوع خضوع کے لیے اگر ننگے سر نماز پڑھے آدمی تو یہ افضل ہے، لیکن خشوع خضوع کے لیے، فیشن کے لیے نہیں. آج کل تو ہمارے نوجوان فیشن کے لیے کہیں ان کے بال جو سیٹنگ انہوں نے کرائی ہے، جو مانگ کاڑی ہے، وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. ٹوپی لگانے سے ادھر ادھر ہو جائے گی، اس لیے ٹوپی نہیں لگا رہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جس طرح ان لوگوں کی بات درست نہیں ہے کہ اگر ننگے سر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ بال کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں اس کے لیے ٹوپی نہ لگائیں. یہ بھی غلط ہے. نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں. ننگے سر نماز کی بات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس پہ جھگڑتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے بالکل وہ بھی جھگڑتے ہیں اس پہ. افسوس کی بات یہ ہے ہندوستان میں. لیکن جو ننگے منہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی نہیں ٹوکتا. کیوں بھائی؟ جو ننگے منہ نماز پڑھ رہے ہیں، جو تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، بعض علماء کرام اس کو فرض کے درجے میں رکھتے ہیں. ابھی ایک کتاب بمبئی سے اسی مسئلے پر چھپی ہے جو بتاتی ہے کہ داڑھی فرض ہے. یہاں تک ہم کریں اس میں اتفاق نہیں ہے، سارے علماء نہیں کہتے کہ داڑھی فرض ہے، لیکن اکثریت تو اس طرف ہی ہے کہ یہ شعار اسلام ہے، سنت رسول ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے. یہ بات تو اکثر لوگوں نے لکھی ہے. پھر ننگے سر نماز پہ اتنا ہنگامہ اور ننگے منہ پر اتنی چپی، یہ کیوں ہے آخر؟ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. سر ڈھانپ پر نماز پڑھنا، سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا اچھا، بہتر، اولا، افضل ہے. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. فرق ہوا ہے دونوں باتوں میں کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی اگر کوئی آدمی خشوع خضوع کے لیے سر نہیں ڈھانپتا ہے، ننگے سر نماز پڑھتا ہے، تو ہمیں بالکل حق نہیں ہے کہ اس کو ہم ٹوکیں یا یہ کہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے یا نہیں ہوئی. یہ غلط مسئلہ ہے. ایسے ہی ٹوپی تو آپ لگاتے نہیں، وہی رومال جس سے ناک پوچھتے ہیں، تھوک صاف کرتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں، ناک، ریٹ، تھوک جس سے آپ صاف کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا ہاتھ میں ہاتھ ڈالا جیب میں تو دیکھا کہ وہاں ٹوپی نہیں ہے، تو اب رومال نکالا، آپ نے دستی نکالی اور وہ باندھ لی سر سے. یہ گندا شندہ رومال آپ سر پہ رکھ کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ درست ہے کیا؟ اکثر علماء کرام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے. ایسے رومال باندھنے سے ننگے سر نماز پڑھنا اچھا ہے. تو ایسے گندے شندے رومال مت باندھیے سر پہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے. نماز پڑھتے ہیں آپ، اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے تو ٹوپی بھی رکھیے. اگر ہر وقت نہیں لگاتے ہیں تو کم سے کم نماز میں لگائیے. اور جو لوگ نماز میں ٹوپی پر اڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی، اول تو یہ مسئلہ ان کی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہے. لیکن کیا رسول اکرم عام زندگی میں ننگے سر رہتے تھے؟ کیا نہیں رہتے تھے؟ جب ننگے سر نہیں رہتے تھے تو آپ ننگے سر کیوں پھر رہے؟ یہ رسول اکرم کی سنت کے خلاف نہیں کر رہے آپ. تو تشدد مت کیجئے، اس میں تشدد مت کیجئے کسی بھی طرف سے. نماز پڑھنا زیادہ اہم ہے ٹوپی لگانے کے مقابلے میں. ایک آدمی سے ہم کہتے ہیں چلو بھائی نماز پڑھ لیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نماز تو پڑھتے لیکن کیا کریں ٹوپی نہیں ہے. بتائیے اس آدمی کو کون سمجھا؟ اس نے ٹوپی نہ ہونے کو سبب نماز چھوڑنے کا بنا رکھا ہے.
تو یہ غلط مسئلوں کی وجہ سے ایسا سوچ رکھا ہے انہوں نے، تو یہ بات غلط ہے۔ نماز پڑھیے آپ، ٹوپی نہیں ہے آپ، کوئی بات نہیں، کسی سے لے سکتے ہیں تو لے لیجیے، نہیں لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں، ننگے سر بھی آپ کی نماز درست ہے، صحیح ہے ایسی حالت میں۔ ویسے افضل ہے، بہتر ہے کہ آپ ٹوپی لگا کر نماز پڑھیے۔